اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، دس از می سید انم نقوی ود میں خواہر عروج نقوی دعاؤں کے مناجات کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ بارگاہ الہی میں ہمارے پروردگار صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے صدقے کے جنہوں نے یہ دعائیں اور مناجات ہمیں تعلیم کی، اور ہم ناچیز بندوں کی زبان میں تو وہ نہ تو ہم وہ لغت دعا رکھتے ہیں، نہ وہ الفاظ، نہ ہی ایسا اعلیٰ ذہن رکھتے ہیں کہ جن الفاظ میں اس خدائے بزرگ و برتر کی ثنا بجا لا سکیں، اس کی حمد کر سکیں اور تسبیح و تقدیس کر سکیں۔ اگر کسی نے سکھایا تسبیح کرنا تو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا، اگر گناہوں سے توبہ کی بخشش کی امید لگائی پروردگار سے تو دعائے کمہل پڑھی تو لگائی، دعائے افتتاح پڑھی تو معلوم ہوا کہ رب نے ہمارے لیے دروازے کھولے میں، دعائے توسل سے معلوم ہوا کہ 12 کے 12 14 کے 14 وسیلے خدائے بزرگ و برتر نے ہمارے لیے رکھے کہ گناہوں کے بعد ہم پلٹے۔ آج پھر ایک بہترین دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے، بہت ہی محنت کے بعد، کہ آج کون سی ایسی دعا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ جو زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہو، اور جہاں جتنی ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے کہ مصیبت اور جو ہے مصائب کے عالم میں ہمیں نجات ملے، تو ایسی دعا کہ جو نجات دے اور ایسی جو مولا سے ہی تعلیم کی گئی ہو۔ تو ہم سب جانتے ہیں فضائل زیارت عاشوراء، لیکن زیارت عاشوراء کو پڑھنے کے بعد حاجت کا طلب کرنا اور ہر روز روٹین میں اسے رکھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک میڈیسن ہے، ایک پرسکرپشن کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ اس پرسکرپشن میں کہا جائے کہ ایک میڈیسن صبح کا ٹائم لینی ہے اور کتنی لینی ہے ٹیبلٹس، اور اس کے ساتھ کون سی آپ کو یوز کرنی ہے، یہ اس میڈیسن کے ساتھ یہ میڈیسن نہ لی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کم ہوگا۔ جس بخار سے آپ کو ایک ہفتے بعد آپ نے ٹھیک ہو جانا تھا، اس کو 15 دن لگ گئے، کیوں؟ جی میں نے میڈیسن تو لی ہے لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے 2 میڈیسن بتائی تھی وہ نہیں لی، میں نے 1 لی ہے۔ تو جناب یہ دعائیں اور یہ مناجات جو اہل بیت سے ملی ہیں، یہ ایک دوا کی طرح اثر کرتی ہیں، اور ہم سب مریض ہیں اور ہم سب کے اپنے اپنے روحانی و جسمانی مرض ہیں جن کی شفا ہم اس در سے طلب کرتے ہیں۔ زیارت عاشوراء کو صحیح انداز سے اور ترتیب سے پڑھنا وہی اثر رکھتا ہے، اور مسلسل متواتر 40 دن تک پڑھنا، لیکن اول و آخر کیا پڑھنا اور کس انداز سے پڑھنا، کون سی ایسی دعا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ہم سب جانتے ہیں اور اب دیکھنے والے سمجھ چکے ہوں گے جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں کہ ایک دعا جو ہمیشہ زیارت عاشوراء کے ساتھ آتی ہے وہ ہے دعائے علقمہ۔ تو زیارت عاشوراء اگر آپ اکیلے بھی تلاوت کرتے رہیں تو بھی اثر رکھتی ہے، لیکن زیادہ اثر رکھتی ہے اگر دعائے علقمہ کے ساتھ ہو۔ تو ترتیب یہ رکھیں کہ 2 رکعت نماز زیارت، پھر آپ پڑھیں زیارت اور اس کے بعد دعائے علقمہ، تو حاجت آپ کی پروردگار انشاءاللہ تعالی اگر دیر سے قبول ہونی ہے تو جلدی قبول ہوگی، اس میں تیزی آئے گی، اس میں اثر آئے گا، تو زیادہ وزنی عمل ہوگا اور بڑا پراپر ہوگا کہ اگر زیارت عاشوراء کے ساتھ دعائے علقمہ کو اٹیچ کر کے پڑھیں۔ تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ جانتے ہو دعائے علقمہ کہاں سے ملے گی، دعائے علقمہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ کوسچن وہ ہو سکتا ہے کہ دعائے علقمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے ملی۔ تو پہلے یہ سب مختصر 2 منٹ کا بیک گراؤنڈ، انشاءاللہ پھر میں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دعا ہے recited after زیارت عاشوراء۔ شیخ توسی reports in مصباح المتحجد that Muhammad bin Khalid al-Talisi narrated from Saif bin Umairah who said, I rode out with Safwan bin Mihran۔ اب یہاں پہ ذہن میں رہے کہ دعائے علقمہ کے 3 نام ہیں، دعائے علقمہ بھی کہتے ہیں، دعائے صفوان بھی کہتے ہیں، دعائے وداع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی ہیں صفوان کہ I rode out with Safwan bin Mihran al-Jamal towards al-Najaf and a group of other companions were with us. This was after Imam as-Sadiq alayhi salam had left. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. Later we set out from Medina from Al-Hira. When we had completed performing the pilgrimage rites, Safwan turned his face in the direction of the grave of Hazrat Imam Hussain alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. And said to us, salute and greet al-Hussain alayhi salam from this place,
from the place of the head of the grave of the prince of the believers, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. Imam Sadiq alayhi salam pointed towards the grave of Sayyid al-Shuhada from right here, and I was with him. صفوان نے ہی جو ہے یہ صحابی ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. صفوان نام ہے صحابی امام صادق علیہ السلام کا کہ کہا کہ مولا صادق علیہ محمد نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح سے میں سید الشہداء کو سلام پیش کروں. تو یہ ہم تک پہنچی ہے چھٹے امام سے, معصوم سے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. Then Saif ibn Umairah said, then Safwan recited this salutation کیا ہے وہ القمہ. Alqamah bin Muhammad al-Hazrami had narrated from Abu Ja'far al-Baqir from the day of Ashura. یہ دعائے القمہ نام ہے صحابی القمہ کا کہ جو امام صادق کے صحابی تھے. اب القمہ دعا کو جب تلاوت کیا ہے صفوان نے تو یہ دعائے صفوان بھی کہلائی اور دعائے القمہ بھی کہلائی. اور کیونکہ یہ امام سے ودا کرتے وقت ان کے روضہ مبارک کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی تو اس لیے سے دعائے ودا بھی کہا جاتا ہے. Therefore, he recited 2 units of prayer at the head of the grave of the Amir al-Mu'minin alayhi salam. At the end of these 2 rites, he bid farewell to the Prince of Believers, Amir al-Mu'minin, towards the grave of Sayyid al-Shuhada in the state of salutations and greetings. Making his departure while he was facing, he turned towards his al-Husayn alayhi salam direction and bid him farewell. At the end, he recited the following supplication: O Allah, O Allah, O Allah. اور اب یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے دعا القمہ کہ جب اس نے ودا کہا مولا کو تو اس نے اس دعا کو تلاوت کیا. تو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے کہ القمہ جو ہیں ان سے ملی کن کو, صفوان کو, کہ صادق علیہ محمد نے القمہ کو سکھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں معصوم سے ملیا تو اس کو تلاوت کیا جائے. عروج کچھ اس دعا کی پاور کے بارے میں اگر کچھ 2 جملے بولنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں, پھر میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں. اور میں چاہوں گی کہ انم ترجمے پہ فوکس کریں, اس لیے میں 2 منٹ میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ حضرت صفوان سے کس طرح سے یہ دعا ملی, اور کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیسے ملی, اور ورڈز جو ہیں کہ وہ معصومین سے ہی ملے ہیں آپ کو یا نہیں ملے. تو مولا امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد جب سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا آئے تو حضرت صفوان, اور جب مولا زیارت کو تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا مولا, حضرت صفوان نے مولا سے فرمایا کہ مولا کیا میں یہ زیارت لکھ سکتا ہوں؟ تو مولا نے کہا کیوں نہیں. اور جب وہ زیارت لکھ رہے تھے اور اس میں دعائے القمہ بھی شامل تھی, تو جب وہ لکھ رہے تھے تو مولا نے فرمایا کہ صفوان یہ صحیح نہیں, میں تصحیح کرتا ہوں کہ تم کس طرح سے لکھو. تو یہ جو جملے ہیں زیارت عاشورہ کے اور اس کے بعد دعائے القمہ کے, جس کو دعائے صفوان بھی کہتے ہیں, یہ مولا نے خود ان کو لکھوائے ہیں اور اسی طرح سے ہم تک پہنچے ہیں. اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ صفوان خواہ روضہ مولا مظلوم کے قریب ہو یا دور ہو, جہاں بھی ہو کربلا کا رخ کر کے مولا کو سلام ضرور پیش کرنا, اور اس سلام کے بعد دعائے القمہ کو تلاوت کرنا کہ یہ مولا کے لیے, یہ ودا کے لیے بھی دعا پڑھی جاتی ہے, دعائے ودا بھی اس کو کہتے ہیں, اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کو ہم اس دعا میں 2 ہستیوں سے جو ہے رخصت طلب کرتے ہیں, مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام سے. تو اس کو پڑھنا کس طرح ہے, اس کے مزید فضائل انشاءاللہ کل شیئر کریں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے مولا کائنات کی زیارت 2 رکعت اس کی نماز پڑھیں, اور پھر زیارت عاشورہ اس کی نماز اور زیارت, اور پھر دعائے القمہ کو پڑھیں, تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور برائے گی. I'm not sure کہ 10 منٹ میں تو یہ مکمل نہیں ہوگی کیونکہ I'm only left with the 10 minutes. 10 minutes میں اس کی ٹرانسلیشن بہت مشکل ہے, لیکن مقصد یہ کہ آپ اس کی فضیلت کو سمجھ جائیں. اگر فضیلت سمجھ گئے تو یا تو اس پہ کل پروگرام دوبارہ کرنا ہوگا, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, یا تو میں آج جتنا آپ کی خدمت میں 10 منٹ کے اندر پیش کر سکی تو ضرور کروں گی. سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کچھ مصروفیات ہیں, تو القمہ دعا کو زیارت عاشورہ اگر پہلے سے تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دعائے القمہ کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں, پھر دیکھیں کہ اگر اس میں تاخیر ہو رہی تھی کچھ حاجات میں تو انشاءاللہ تیزی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. خدائے رحمان الرحیم کے نام سے آغاز کرتا ہوں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے مضطرب افراد کی آواز سننے والے, تو دعائے القمہ کا آغاز ہوگا یا اللہ ہو, یا اللہ ہو, یا اللہ ہو, یا مجیب الدعوات المضطرین, کہ مضطرب افراد کی آواز سننے والے ہیں, پریشان حالوں کو پریشانیاں دور کرنے والے, اے فریادیوں کے فریاد رس, اے نالہ وزاری کرنے والوں پر رحم کرنے والے, اے وہ خدا جو مجھ سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہے, وہ خدا جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اے وہ خدا جو بلند ترین منظر اور نمایاں ترین بلندی پر ہے, اے وہ رحمان و رحیم جو عرش پر اقتدار رکھتا ہے, اے وہ خدا جو آنکھوں کی خیانت و دلوں کے رازوں سے باخبر ہے.
پروردگار ہم سب کو معاف فرمائے کہ وہ خدا رگ جان سے قریب اور ہماری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف اور دلوں کے رازوں سے باخبر ہے۔ وہ خدا جس پر کوئی شے مخفی نہیں، اے وہ خدا جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی اور مختلف حاجتیں غلطی کا شکار نہیں بناتی ہیں۔ وہ خدا جسے اسرار کرنے والوں کا اسرار خستہ حال نہیں کر سکتا۔ اے ہر گزر جانے کو پالنے والے، ہر پراگندہ کو جمع کر دینے والے، اے موت کے بعد نفوس کو دوبارہ زندگی دینے والے، اے وہ خدا جو ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے رنج و غم کے دور کرنے والے، مطالبات کے عطا کرنے والے، اے رغبتوں کے پورا کرنے والے، اے مشکلات میں کافی ہو جانے والے، اے ہر شے سے کافی ہو جانے والے، جس سے زمین و آسمان کی کوئی شے بے نیاز نہیں بنا سکتی۔ میرا تجھ سے سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ علی علیہ السلام امیر المومنین، فاطمہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اور حسن و حسین علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے حق کے واسطے سے، اور جب ان ہستیوں کا واسطہ دیا جائے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگار ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اس دعائے الکمہ کو بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے فلسطینی جو ہمارے بہن بھائی ہیں، پروردگار ان کے لیے جلد سے جلد پیش رفت دکھائے، ہم انہیں دوبارہ سے ان کے گھروں میں بستہ دیکھ اور فلسطین کو آزاد دیکھے اور آباد دیکھے، اللہ دشمن کو نابود فرمائے، آمین الہ آمین۔ اور کہا کہ میں اس وقت تک انہی پاکیزہ ہستیوں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، انہی کو وسیلہ و شفیع قرار دیتا ہوں، انہی کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، تجھے قسم دیتا ہوں ان کے حق اور ان کے مرتبے کی جو تیرے نزدیک ہے، اور اس قدر منزلت کے جو تیری بارگاہ میں ہے، اور جس کے ذریعے تو نے انہیں عالمین سے افضل قرار دیا، سبحان اللہ، اور تیرے اس اسم اعظم کے واسطے سے جو تو نے ان کے پاس رکھا، جس سے تمام عالمین میں انہیں مخصوص کیا، اور اسی سے انہیں اور ان کے فضل کو عالمین سے جدا گانا بنایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اور آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، تو رحمت نازل فرما، میرے غم و ہم رنج و غم کو دور فرمائے، الہ آمین۔ میرے اہم امور میں کافی ہو جا، میرا قرض ادا کر دے، الہ آمین۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مجھے فقر سے پناہ اور فاقہ سے نجات عنایت فرما دے، الہ آمین۔ مجھے مخلوقات سے سوال کرنے سے بے نیاز بنا دے، الہ آمین۔ ترجمہ پہ غور کرے تو دیکھیں، ایک تو زیارت پڑھی، مولا کو سلام بھیجا، تو اس میں حاجتیں طلب کے، خدا کی حمد و ثنا کے بعد ہم نے اپنی مغفرت کے بعد اہل بیت کے وسیلے سے حاجتیں طلب کیا، تو وہ جو آپ نے زیارت پڑھی تھی اس کے بعد کی حاجات اگر مانگنی نہ بھی آئیں تو اس دعا میں تمام حاجتیں موجود ہیں۔ کہا اور میرے لیے ہر اس شے کے خیال سے کافی ہو جا جس کا خیال خوفناک ہے، جس کی تنگی سے میں خوف زدہ ہوں، جس کے رنج سے رنجیدہ، شر سے پریشان ہوں، جس کے مکر سے ترساں اور ظلم سے ہراساں ہوں، اور جس کے جور سے ڈرتا ہوں یا سلطنت و اختیار سے خوف زدہ ہوں، جس کے قید سے پریشان ہوں یا قدرت و طاقت سے ڈرتا ہوں، مجھ سے تمام مکانوں کے مکر و ہیلا سازوں کے فریب کو پلٹا دے۔ خدا جو میرا برا چاہے اسے تو بدلہ لینا، جو مجھ سے مکاری کرے تو اسے سزا دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرتی مجھ سے اس کے قید و مکر و شر، اس کی آرزوؤں کو رد کر دینا اور اسے میری طرف سے روک دینا، جیسے تو چاہے، جس طرح تو چاہے۔ خدایا میری طرف سے ایسے فقر میں اسے مبتلا کر دے، ہر اس دشمن کو جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ پروردگار اسے ایسے فقر میں مبتلا کر دے جس کا علاج نہ ہو، اور ایسی بلا میں جس کو چھپایا نہ جا سکے، ایسے فاقہ میں جس کا مداوع نہ ہو، اور ایسی بیماری میں جس کی صحت نہ ہو، اور ایسی ذلت میں جس کی عزت نہ ہو، اور ایسی مسکنت میں جس کا تدارک نہ ہو سکے۔ اور یہ تمام تر دعائیں ہم دشمن دین کے لیے کرتے ہیں، کہ جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو درندہ صفت ہیں، پروردگار جنہوں نے انسانیت کو مسل کے رکھ دیا اور انسانیت کا معیار گرا کے رکھ دیا، ہر اس کے لیے دعا کرتے کہ پروردگار نے ایسی ذلت میں ڈال کے جس کی کوئی عزت نہ ہو، ایسی مسکنت میں ڈال جس کا کوئی تدارک نہ ہو سکے۔ خدایا اس کے نشانے کو ذلت کا شکار بنا دے، الہ آمین۔ اس کے گھر میں فقر و فاقہ، اس کے بدن میں بیماری و آزاری کو داخل کر دے، الہ آمین، تاکہ اسے اس طرح مشغول کر دے کہ اسے میرے لیے فرصت ہی نہ ملے۔ تو ہم یہ دعا آپ جانتے ہیں فلسطین کے لیے کریں کہ پروردگار انہیں آزاد کر دے، انہیں حفاظت میں رکھ، اور دشمن کو ان کی جانب سے اندھا کر دے۔ اس کے ذہن میں میرا خیال نکال دے جس طرح تیرا خیال نکل گیا میری طرف سے، اس کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل و تمام اعضاء جوارح کو اپنی گرفت میں لے لے، اور ان سب کو بیماریوں کو شکار بنا دے کہ جو بھی دشمن ہے، اور اس وقت تک شفا نہ دینا جب تک کوئی ایسا مشغلہ نہ نکل آئے جو میری طرف سے اور میری یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو میرے لیے کافی ہو جا، اے اس امر کے لیے کافی جس کے لیے تیرے علاوہ کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، تو کافی اور تیرے علاوہ کوئی کافی نہیں۔ تو رنج و غم کا دور کرنے والا تیرے علاوہ ایسا کوئی نہیں، تو فریاد رس ہے تیرے علاوہ فریاد رس نہیں، تو پناہ گاہ ہے جس کے علاوہ پناہ گاہ نہیں، وہ ناکام ہو گئے جس کا ہمسایہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، یا جس کا فریاد رس تیرے سوا کوئی نہیں، یا جس کا فرار تیرے علاوہ کوئی نہیں،
یہ جس کا مل جاؤ ماوا تیرے علاوہ کوئی اور ہو، تو میرا بھروسہ پروردگار، تو میری امید پروردگار، تو میری پناہ گاہ، تو میرا مل جاؤ ماوا، میری منزل نجات ہے، تجھ سے کامیابی و کامرانی کا سوال ہے۔ اور محمد و آل محمد کے وسیلہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور کہا کہ اہل بیت کے وسیلے سے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، میرے ہم و غم رنج کو اس وقت تک دور کر دے جس طرح تو نے اپنے پیغمبر سے ہم و غم رنج و کرب کو دور فرمایا، الہ آمین۔ اور ان کے لیے دشمنوں کے خوف سے کافی ہو گیا، اب مجھ سے بھی ہر رنج و غم کو دور کر دے الہ آمین، کشائے شہال عطا فرما دے الہ آمین، میرے لیے کافی ہو جا الہ آمین۔ اور جس چیز کے حول سے میں خوف زدہ ہوں مجھ سے موڑ دے، اور جس کی تکلیف سے میں خوف زدہ ہوں، جس کے خیال سے میں پریشان ہوں پروردگار، بغیر اس کے کہ میرے نفس پر اس کا کوئی بوجھ پڑے، مجھے اس طرح واپس کرنا کہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں اور دنیا آخرت کی ہر پریشانی دور ہو جائے الہ آمین۔ یا امیر المومنین یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان دو پاکیزاتیوں سے کہ آپ دونوں پر سلام خدا کا ہمیشہ جب تک میں باقی ہوں، جب تک لیل و نہار باقی ہیں، اللہ اس حاضری کو آخری حاضری قرار نہ دے اور ہمارے آپ کے درمیان جدائی پیدا نہ کرے الہ آمین۔ خدایا مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام جیسی موت و حیات عطا فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، انہی کے راستے پر دنیا سے اٹھانا، انہی کے زمرہ میں معشور کرنا الہ آمین۔ میرے اور ان کے درمیان دنیا اور آخرت میں پلک جھپکنے بھر کی بھی جدائی نہ ہونے پائے۔ یا امیر المومنین یا ابا عبداللہ، میں آپ دونوں کا ظاہر اور آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دینے والا ہوں الہ آمین، آپ کے وسیلہ سے توجہ کرنے والا، آپ کو شفیع قرار دینے والا ہوں، آپ اس حاجت میں جو زیر نظر ہے، لہٰذا آپ دونوں حضرات امیر المومنین سید الشہداء میری سفارش اللہ کی حضور فرما دیجئے، آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ مقام ہے بے شک، اور نمایاں مرتبہ ہے، بلند ترین منزل ہے، بلند ترین وسیلہ ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے گی یا مولا، مجھے کامیابی نصیب ہو جائے گی مولا، پروردگار کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کے ذریعے، لہٰذا اب میں مایوس نہ ہونے پاؤں، میری واپسی مایوسی ناکامی اور خسارہ کے ساتھ نہ ہونے پائے، بلکہ میری واپسی کامیاب، کامران، مفید، تمام حاجتوں کی تکمیل کے ساتھ ہو، بحق فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ دونوں حضرات میرے شفیع بن جائیں، میں مشیت الہی کے سہارے واپس ہو رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ طاقت اور نہ قوت، میں اپنے معاملے کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں، اسی کو پشت پناہ قرار دے رہا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ، اور کہتا ہوں کہ وہی میرے لیے کافی اور وافی ہے، ہر دعا کرنے والے کی جو آواز سن لیتا ہے، میرے لیے اس کے علاوہ آپ حضرات کے علاوہ کوئی مرکز نہیں ہے، جو میرے خدا نے چاہا وہ ہو گیا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہو سکا، میں آپ دونوں حضرات کو اسی کے سپرد کرتا ہوں، خدا اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے الہ آمین۔ پروردگار ہم سب کو جلد سے ان روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں زیارت عاشورا، زیارت القمہ وہاں پڑھنا نصیب فرمائے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام، آپ میرے سردار ہیں، میں واپس ہو رہا ہوں، میرا سلام آپ دونوں حضرات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مولا میرا یہ سلام برقرار رہے جب تک لیل و نہار کا سلسلہ قائم ہے، یہ سلام آپ حضرات تک پہنچتا رہے، اس راہ میں کوئی شے حائل نہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ بن پائے۔ میرا سوال پروردگار سے آپ دونوں کے حق کے وسیلہ سے یہ ہے کہ وہ اپنی مشیت سے یہ کام کر دے کہ وہ حمید بھی ہے، پروردگار مجید بھی ہے۔ میں آپ حضرات کے پاس سے واپس جا رہا ہوں تائب بن کر، توبہ کر کے، استغفار کر کے کہ میرے مالک میرے خالق، اس دعا کے صدقے ہم دیکھنے سننے والوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، کہ توبہ روح کا غسل اور ہم ان ہستیوں کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہم تائب بن کر خدا کی حمد کرتے ہوئے شکر پروردگار کے ساتھ قبولیت کے امیدوار بن کر، مایوس ہو کر نہیں، میں پھر سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا، میں آپ سے کنارہ کش نہیں ہوں نہ آپ کی زیارت سے، بلکہ انشاءاللہ آؤں گا اور پلٹ کر پھر آؤں گا، کوئی طاقت و قوت اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ اے میرے سردار، میں آپ کی طرف، آپ کی زیارت کی طرف رغبت رکھتا ہوں، جبکہ ساری دنیا آپ سے اور آپ کی زیارت سے کنارہ کش ہو گئی، اللہ ہماری امیدوں کو نا امید نہ کرے، آمین الہ آمین۔ اور جو کچھ آپ کی زیارت سے یہ آس بندی ہے اسے بے آس نہ کرے الہ آمین، کہ وہ قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آمین الہ آمین یا رب العالمین۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے اس دعائے القمہ کو ہمارے تمام وہ بہن بھائی جو ظلم و جور اور پریشانی کا شکار مظلوم ہیں،
تو تمام مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ کی نصرت ان کی شامل حال ہو، اور دشمن ایسے ذلیل و خوار ہو کہ اس نے سوچا بھی نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے جب عذاب آتا ہے اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، تو ہم اپنی حاجتوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کر. اور یہاں پر کوئی بھی مضطرب دل بیٹھے تو یہ دعائیں مضطرب دل کے لیے تھیں، وہ جو کہ اپنے دشمن کو نہیں جانتے. ہم نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں کوئی حسد پال کے یا بغض پال کر ہم پر جو ہے نشانہ باندھتا ہے. تو یہ دعا القمہ اس کے لیے بڑی مفید ہے کہ اللہ حاسد کے شر سے بچائے اور دشمنوں کے شر سے بچائے. کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی ریکمنڈیشن ہو فار دا نیکسٹ دعا اور مناجات ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ جیسے دعا القمہ پیش کی تو نیکسٹ پروگرام از گوئنگ ٹو بی آن دا فضائل زیارت عاشورہ. اور زیارت عاشورہ کو کس طرح سے تلاوت کریں گے، زیارت عاشورہ کے چند اعمال بھی آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ یہ زیارت عاشورہ کے بعد پڑھنے والی دعا ہے، تو اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے زیارت کے بعد اور کن نمازوں کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ کل وہ آپ سے القمہ میں کیا ہے وہ ہم نے شیئر کر دیا. اب ترتیب کیا ہوگی اعمال کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرامز پسند آ رہے ہیں، اور ہماری ایک بہن نے بہت پریز کیا ہے، سو آئی ایم آلویز چیکنگ دا کمنٹس. عروج اور میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ہر ویڈیو میں آپ کا شکر کریں کہ جس میں آپ ایک اچھا رسپانس دیتے ہیں. سو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. پروردگار عالم آپ کو اہل بیت سے ہمیشہ متمسک رکھے، اور یہ آپ کا ابدی ٹھکانہ بھی جوار معصوم ہو، اور زندگی میں بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اہل بیت کے زیر سایہ زندگی گزارے. کہ آپ اتنے ذوق و شوق سے سن رہے اور بہت اچھی تعریف کر رہے ہیں. یہ تعریفیں فقط اس پروردگار کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ہم صرف کنیزان سیدہ کے طور پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین صرف آپ سے شیئر کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں. لائک کر رہے ہیں، بہت شکریہ. شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے. انا من عروج نقوی آفیشیل. اللہ حافظ.